پچھلے جمعے میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے باہر تشریف لائے، اور کسی سرپھرے نے جو شیطان تھا انسان کی شکل میں آ کر اطلاع دے دی کہ یہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں۔ تو آپ چونکہ پہلے سے اس قوم سے دشمنی رکھتے تھے، بھاگ کر مدینہ منورہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ لشکر بھیجا۔ درمیان میں آپس میں ملاقات ہو گئی تو پتہ چلا کہ واقعہ غلط فہمی پر مبتلا۔ اس کے لیے آیت نازل ہو گئی تھی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ جب بھی کوئی اس طریقے سے بات آ جائے تو عمل کرنے سے پہلے عملی اقدام سے پہلے خوب چھان پھٹک لو، تحقیق کر لو اصل واقعہ کیا ہے۔ اس سے متعلق گزارشات گزشتہ جمعہ عرض کر لیا تھا۔ اس آیت میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ ایک مستقل عنوان دیا گیا۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مشورہ صحابہ کرام سے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو جب مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ دینے والوں کا کام یہ ہے، اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر محض اخلاص کی نیت سے جو اس کے دل میں صحیح سمجھ میں آ جائے وہ مشورہ دے اور بس۔ اب مشورہ لینے والا اگر 10-20 آدمیوں سے مشورہ لے تو سب کی رائے ایک جیسی ہو یہ تو ضروری نہیں ہے، اور امیر جب مشورہ لے لے تو ہر ایک کی رائے پر عمل کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ 20 آدمی ہیں مشورہ دینے والے تو ہر ایک کی رائے الگ الگ ہے، تو ہر ایک کی رائے پر عمل کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، ایک صاحب آتا ہے کہ یہ پنکھا چلنا چاہیے، دوسرا کہتے ہیں نہیں بند ہونا چاہیے۔ کئی ساتھی درخواست کرتے ہیں مفتی صاحب یہاں آیت الکرسی بالکل لکھنی چاہیے صاف ستھری خوبصورت طریقے سے، چاروں طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہونی چاہیے۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر ہم ہر ایک کی بات انتظامیہ والے تو اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے لکھتے رہیں مٹاتے رہیں لکھتے رہیں مٹاتے رہیں، یہی کام ہوگا۔ چھوٹی سی مسجد کی انتظامیہ اور یہاں آنے والے، میں نے عرض کیا کہ کچھ ساتھی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی چاروں طرف ہونی چاہیے اور آیت الکرسی بھی لکھنی چاہیے اور فلاں بھی لکھنی چاہیے، اور دوسرا صاحب کیا مشورہ دیتا ہے کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی ختم کر دو۔ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک صاحب کہتا ہے مفتی صاحب آج تو کمر درد کر گئے، آج رکوع بڑا لمبا کر لیا، بڑا لمبا کر دیا، تکلیف ہو گئی۔ اگلا ساتھی کہتا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے تو 3 دفعہ بھی پورا نہیں کیا تھا، آپ نے سر اٹھا دیا، اب بتاؤ کیا کریں پھر؟ تو ایسی صورت میں جب ایک عام آدمی کے لیے یہ حکم ہے بابا کہ جس کے حوالے کر لیا ہے اس کے مشورہ دے کر فارغ ہو گئے، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو براہ راست اوپر سے لیتے ہیں، وہ تو اوپر سے لیتے ہیں۔ اس نے اگر آپ سے مشورہ مانگا اور آپ نے مشورہ دے دیا اور آپ نے کوئی بات کر لی، بس آپ کا کام یہاں تک ہے۔ آگے حضور کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس میں پھر جو کچھ حضور فیصلہ فرمائے اس کی تابعداری ہو۔ فرمایا کہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، رسول خدا تمہارے درمیان موجود ہے، اگر ہر بات تمہاری وہ ماننے لگے لعنتم، تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اب اسی واقعے میں اگر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے مشورہ دیا یا رسول اللہ وہ تو میرے قتل کے لیے آئے تھے، تو کئی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ انہوں نے تو غداری کی ہے، آپ سے ہی درخواست کی کہ عامل بھیج دیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کر لیں گے، جب آپ کا عامل وہاں پہنچا تو اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، چڑھائی کر لو۔ لیکن رسول تو رسول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ اگر تمہاری بات پر عمل کر کے فوراً حملہ کر دیا جاتا تو پھر بعد میں تم ہی ہاتھ ملتے نا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارا ہے، لعنتم۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے بھی، جہاں جہاں صحابہ کرام پر تنبیہ ہوتی ہے فوراً قرآن مجید صحابہ کرام کی صفائی بھی پیش کرتا ہے
فوراً صفائی بھی پیش کرتا۔